السلام علیکم گائز، میں آپ سب کو کچھ نماز کے بارے میں ایسی باتیں بتاؤں گی جو ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں، ہمارے لیے کتنا ضروری ہیں۔ ہم ساری زندگی عبادت کریں گے لیکن کبھی قبول نہیں ہو سکتی کہ 5 چیزیں کچھ ایسی ہیں نا جن سے ہماری نمازیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ سنیے ضرور۔ 5 چیزیں پہننے والی عورتوں کی نمازیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ 5 چیزیں پہننے والی عورتیں ساری زندگی سجدے میں پڑی رہیں، ساری زندگی عبادت قیام کری رہیں، ساری زندگی خانہ کعبہ میں وہ نماز پڑھیں، چاہے رو رو کر نماز پڑھیں، ان کی نمازیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ چاہے وہ مسجد نبی میں جا کر کھڑی ہو کر نماز پڑھیں، چاہے وہ کچھ کر لیں، ان کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ وہ 5 چیزیں کچھ یہ ہیں۔ آج کی ویڈیو کچھ ایسی ہے جو آپ کے دل کو دہلا دے گی، آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گی اور آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ سنیے ضرور، سنیے گا ضرور۔ کیا آپ نے کبھی سوچا آپ زندگی بھر کی نمازیں پڑھتی نہیں، سجدے میں آنسو بہاتی نہیں اور راتوں میں جاگ جاگ کر اٹھ کر قیام کرتی رہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو آپ کی نمازیں کیا زمین کے اوپر جا سکیں؟ زمین کے اوپر نہ جا سکیں۔ یہ سوچ کر آپ کا دل کانپ جاتا ہے نا۔ ایک عورت کی پوری زندگی عبادت میں صرف اس لیے رد ہو جاتی ہے، ایک عورت کی پوری زندگی صرف عبادت اس لیے رد ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے وہ 5 چیزیں پہنی ہوں جو اللہ کو پسندیدہ نہیں تھی۔ جو وہ 5 چیزیں پہننے والی عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ 5 چیزیں پہننے والی عورتوں کبھی قبول نہیں۔ مکہ منورہ میں خانہ کعبہ میں کھڑی ہو یا مدینہ منورہ میں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرے، اس کی نماز آسمان تک یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ یہ معمولی فیشن یا زیب و زینت کا شوق نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری خوفناک حقیقت ہے۔ یہ ہماری خوفناک حقیقت ہے جو عورت کی پوری عبادت کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی نماز کی رد ہونے کی اصلی وجہ کیا ہے؟ اصلی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ 5 چیزیں پہن کر نماز پڑھنا آپ کو جنت کے قریب لا رہا ہے یا جہنم کی آگ میں ڈھکیل رہا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز رب کے یہاں قبول ہو رہی ہیں یا کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتے آپ کی نماز کو واپس کر رہے ہوں اور آپ بے خبر ہوں۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کی عبادت کو زنجیروں کی طرح جکڑ دیتی ہیں اور اسے رب کی رحمت کر دیتی اور اسے وہ رب کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی آخرت کا سوال ہے، یہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے جو آج اگر آپ نے یہ 5 چیزوں کو جان لیا تو آپ کی آنے والی نمازیں بچ جائیں گی اور آپ کی عبادتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے ان کو نظر انداز کیا تو یہ ممکن ہے کہ آپ کو آپ کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے گی اور آپ اپنا خالی ہاتھ قبر میں ہی اتار لیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ کی وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کو پہن کر عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ اپنی زندگی بھر کی عبادت کو دوبارہ پرکھیں۔ ایک عورت اپنی زندگی کی عبادتوں میں نور سے سنوارتی تھی اور وہ تہجد کے سجدے اس کی آنکھوں میں سکون تھے، نوافل کثرت اس کی جنت کی خوشبو کی محسوس، اس کا دل اس کی جنت میں خوشبو کی طرح محسوس کرتا تھا۔
اس نے بار بار حج کیے تھے، عمرے کیے تھے، صدقہ و خیرات میں پر وہ اپنی زندگی پر نچھاور کر دی تھی، اس نے زندگی نچھاور کر دی تھی۔ اس کے در پر کوئی مانگنے والا اس کے در سے خالی نہیں جاتا تھا، اور اس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا لوٹتا تھا۔ اس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، اور خالی نہیں، اس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی زبان قرآن کی تلاوت میں تر رہتی تھی۔ لوگ اس کو دیکھتے یہ کہتے تھے کہ یہ تو سیدھا جنت میں ہی جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، اور پھر وہ دن آیا، اور وہ دن آیا کہ اسے موت نے اس کے گھر میں دستک دی، اور اس عورت کی روح کو فرشتے خوشبو کی جھونکے کی طرح ساتھ لے جا رہے تھے، اور اسے قبر میں اتارا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو کیا کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے، یہ میری پیاری بندی آ رہی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دو، اسے جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دو، اور نور برسا دو، اسے سکون عطا فرماؤ۔ یہ اس کی قبر سے بہشتیں سب کم کر دی گئیں، اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا گیا، قبر گویا اس کے لیے ایک باغ جیسی بن گئی، لیکن اصل امتحان تو قیامت کے دن تھا۔ سور پھونکا گیا اور قبر سخت ہوئی، اور قبر سخت، اور لوگ میدان میں دوڑنے لگے، اور وہ عورت بھی، لوگ میدان محشر کی طرف دوڑنے لگے، اور وہ عورت بھی اپنی قبر سے اٹھی، اور اس کے دل میں ایک یقین تھا کہ آج اللہ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ آج اللہ اسے سب کے سامنے عزت عطا کرے گا۔ جب اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے لایا گیا اس کے حساب، جب اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا گیا، تو فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ اس کے دل میں ایک ہی دل میں کہا تھا، اب تو میرا رب مجھ سے مسکرا کر اور مجھے اپنی رحمت کی بشارت دے گا، لیکن اس کے منظر اس کے ورست تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی طرف ایک نگاہ تک نہ کی۔ سنیے غور سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی طرف ایک نگاہ تک نہ کی، اور اسے منہ موڑ لیا، اور فرشتوں نے حکم دیا کہ اسے، اور ان کو فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ اور وہ عورت کانپ گئی کہ اس کی روح جھلس گئی، وہ چیخنے لگی اور یہ کہنے لگی، اے میرے رب، ایسا یہ کیسا فیصلہ ہے تیرا؟ میں نے تو زندگی بھر تیرے لیے گزاری، تیرے حضور سجدے میں کے لیے گزاری، تیرا کلام پڑھا، تیرے بندوں کی خدمت کی، اور قبر میں بھی تو نے مجھے رحم دیا، مجھے آزاد دیا اور بچا لیا، پھر آج مجھے جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ یا اللہ، میرا ایسا کیا گناہ ہے یا اللہ پاک؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ایک نہیں سنی۔